تو میرے بھائیوں، وہ جو دہریہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ کوئی عذاب نہیں، یہ تو بس ہے موسمی تبدیلی ہے، موسمی تغیرات ہے، اے بارشاں نہ ہوندیاں تے پھر یہ کوئی انج دا ماحول ہونا سی؟ یہ تو بارشاں نے مطلب ہے سارا کچھ کیتا ہے۔ مطلب ان کا منشا اور ان کی مرضی پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ اس کو عذاب الہی نہ سمجھیں، لوگ اس کو عذاب الہی سمجھے ہی نہ، لوکاں دھیان نہیں اس پاسے لا دیتا جائے کہ نہیں لوگوں یہ کوئی اللہ دا عذاب نہیں جے، یہ تو بس ہے بارشاں بورشاں ہوئیاں نے، ہوا چلی ہے، پانی وہ دریائے کابل اچھل آیا ہے، دریائے چناب جڑا وہ پانی زیادہ آ گیا، دریائے سندھ جڑا وہ بھر گیا سی تاں کر کے وہ بن ٹوٹ گئے نے تے پنڈ رڑ گئے نے، تے جے بارشاں بورشاں نہ ہوندیاں تے پھر انج دا ہی ماحول رہنا سی۔ مطلب انہاں دا ذہن ہے وے کہ لوکاں نو توبہ دی طرف آن دی مطلب توفیق ہی نہ دیتی جائے، انہاں دے دل دماغ دے اندر یہ بات بہا دیتی جائے کہ نہیں یہ کوئی عذاب عذوب کو نہیں، مطلب تسی ایویں نمازاں پڑھتے پھرو، ایویں صدقے کرتے پھرو، ایویں توبہ منگتے پھرو، نہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو بس بارشاں ہوئیاں نے، بارشاں چار ود ہو گئیاں تائیں سر، انہاں دا ذہن ہے۔ لیکن میں نے آپ کو آج اللہ کے قرآن سے یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اگر انہوں دی گل ہی مان لی جائے کہ چار بارشاں ود ہو گئیاں نے، تو انہوں نے بندہ یہ پوچھے کہ بارشاں برسان والا کون؟ کیوں بھائی؟ بارشاں کنے وسائیاں نے؟ یہ پانی جیڑا او دا ایک لشکر ہے، یہ چھونی جو کنے باہر کڑیا ہے؟ یہ جو دریائے سندھ دے وچ آ رہا سی، چلو ٹھیک ہے گل، دریائے چناب دے وچ آ رہا سی، دریائے کابل دے وچ بھی بہ رہا سی، تو ٹھیک ہے اگے بھی بہ رہا سی۔ وہ جڑے دریائے کابل تے سندھ تے باقی دریا جڑے نے انہاں جو پانی دیاں چھلاں جو باہر آئیاں تو انہاں نوں باہر کڈنا لگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو وارد ہو گئے ہیں، یہ میرے اللہ کا عذاب ہے، میرے اللہ کا بولو۔ اور اللہ کے عذاب کا مقابلہ اور اللہ کی فوجوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عذاب پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے اوپر نازل کیا۔ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے پہلی قوموں کے حالات اس قرآن پاک کے اندر لکھ دیے ہیں۔ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس قرآن پاک میں سابقہ امتوں کے حالات لکھ کر ہمیں سبق دے دیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر طاعون کا عذاب نازل ہو گیا تھا، ان لوگوں کے اوپر زلزلے مسلط کر دیے گئے تھے، ان لوگوں کے اوپر ہواؤں کے چکھڑ چھوڑ دیے گئے تھے، اور ان لوگوں کے ان عذابوں کے اندر مبتلا کر کے موت کا نوالہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے جو سردار لوگ تھے اور بڑی بڑی عظیم حکومتوں کے جو حکمران تھے، وہ بھی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو تم کون لوگ ہو کہ جو اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر لو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر جناب نوح علیہ السلام کے حالات اس قرآن پاک کے اندر لکھ دیے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور بڑے عظیم الشان پیغمبر تھے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ جو لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، یہ کون لوگ تھے؟ آپ کی امت کے جو لوگ تھے یہ مشرک لوگ تھے، یہ کافر لوگ تھے، یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر قدرت کے اوپر ان لوگوں کا ایمان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی عظیم الشان پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک عظیم الشان نبی بھیجا، اور یہ وہ عظیم الشان نبی ہے
کہ جن کے نام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک مستقل سورت جو ہے اس کا نام ہی سورت نوح رکھا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے سمجھایا اور ان سے کہا اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو تم اپنی حرکتوں کو چھوڑ دو، اپنی کرتوتوں سے تائب ہو جاؤ، تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اس قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ اللہ کے قرآن نے مجھے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بگڑی ہوئی قوم کو ایک دن درس نہیں دیا، ایک ہفتہ تک درس نہیں دیا، ایک مہینے تک ان کو تبلیغ نہیں کی، ایک مہینے ایک سال تک نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچاتے رہے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے، آپ سے ٹھٹھا کرنے لگے، آپ کے کردار اور آپ کے نسب کے اندر کیڑے ڈالنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی، اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، مشرک اور کافر تو وہ پہلے سے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نبی کی توہین کو اپنا وتیرہ زندگی بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، فرمایا نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے بد کردار لوگوں، اب تم اپنے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا گیا۔ ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ تم اپنی بارش کی کھڑکیوں کو کھول دو، اور زمین سے کہا کہ تم بھی اپنے سوتوں کو کھول دو۔ اوپر سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی کے جو چشمے تھے وہ ابلنے لگے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کی وادیاں اور ان کے دیہات اور ان کے گاؤں اس طرح پانی سے بھر گئے جس طرح آج پاکستان کے سارے صوبے پانی کی زد میں ہیں۔ عذاب نازل ہو گیا، پانی کی صورت میں عذاب آ گیا۔ اللہ جب چاہتا ہے پانی کی صورت میں عذاب نازل کر دیتا ہے، ہوا کی صورت میں عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو طاعون کی صورت میں ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لشکر اور یہ میری فوجیں ہیں، میں جب بھی چاہتا ہوں اپنی فوجوں سے کام لے لیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں ان کی قوم کے جو منکر لوگ تھے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی ہر طرف پانی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، دیہات پانی میں ڈوب گئے، فصلیں پانی کی نظر ہو گئیں، جو چشمے اور دریا اور بیراج تھے انہوں نے اپنے بند کھول دیے، اور اس پوری وادی کے اندر پھر پانی کا راج تھا اور پانی کی حکومت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے ماننے والے جو 82 لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ انہوں نے ایک کشتی میں اٹھا لیا، اور یہ اللہ کے حکم سے کشتی تیرتی رہی۔ محققین کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو منکرین لوگ تھے ان کے اوپر پھر 40 دن تک پانی کی حکومت رہی۔ کتنے دنوں تک؟ ہر طرف پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی نازل کر دیا، اور میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ یا اللہ ان لوگوں کے اوپر پانی کا عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سال میں بارشیں زیادہ ہو گئی تھی، فرمایا یہ نہیں کہا کہ ان کے دریا کے بند ٹوٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کی نہریں جو تھی ان کے بند اور ان کے جو پشتے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، بلکہ مجھے قرآن مجید نے بتایا، فرمایا فَأُغْرِقُوا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَلَمْ يَجِدُوا مِن دون اللہ انصارا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا مما خطیئاتہم، یہ قرآن مجید کا جملہ ہے، آخو سبحان اللہ۔ یا اللہ ان کو پانی میں کیوں غرق کر دیا گیا، ان کے اوپر پانی کیوں اتارا؟ فرمایا ان کے اوپر ہم نے پانی کا عذاب اس لیے نازل کیا مما خطیئاتہم، ان کی بدکاریوں، ان کی شرارتوں، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کر دیا۔ فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، لو جی پانی کا عذاب آ گیا جی۔ فرمایا انہوں غرق اس واسطے کیتا گیا ہے مما خطیئاتہم، اے مجرم لوگ سن، یہ مجرم لوگ تھے، یہ بد کردار لوگ تھے، یہ راشی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہی مسلمانوں کا مال ہتھیایا کرتے تھے، یہ لوگوں کی عزتوں کے تاجر لوگ تھے، اور یہ جرائم کے سوداگر لوگ تھے۔ ہم نے اس وجہ سے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کر دیا۔ اور پھر قرآن مجید نے بتایا کہ جو 82 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور باقی جو سارے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو باندر کا ناچ نچا نچا کر پانی میں ڈبکے دے دے کر ان کا خاتمہ کیا۔ ان کے دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا، ان کی فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا، ان کے لہلہاتے ہوئے جو باغ تھے وہ پانی کی نظر ہو گئے، ان کے مویشی بہہ گئے، اور ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، جس طرح آج سوات کے اندر کا عالم ہے، اور ایسے وہ برباد ہو گیا جیسے سندھ والے برباد ہو رہے ہیں، بلوچستان کے پل پشتے اور وہاں کی سڑکوں تک کا نام و نشان ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسی قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے تو اصل میں پیچھے جو بنیاد ہوتی ہے وہ ان کی بد کرداریاں اور ان کی گناہگاریاں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، ہم نے پھر ان کو ڈبو دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ مومن اور مسلمان نہ تھی، ان کو بھی اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اور آپ کا ایک بیٹا بھی غیر مسلم تھا، اور اس نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لو جی جامع مسجد فیض مدینہ کے اندر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہیں یہ بات میری سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اللہ کے ایک اور عظیم الشان نبی سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر کون ہے؟ یہ نبی کون ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے اندر کلیم اللہ کا لقب عطا کیا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جن کی جو مقبول الدعا نبی تھے، جن کی دعا برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کے فضائل اور حالات آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ بڑے اللہ کے عظیم الشان نبی تھے، بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، یہ براہ راست اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو اس قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کے اندر آ گئے، یہ قوم فرعونی قوم تھی۔ توجہ رکھنا ذرا، آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ موسمی تغیرات و تبدلات نہیں ہے۔ شاید کہیں آپ کا یہ ذہن نہ بن جائے کہ نہیں یہ تو بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے
اور بہت زیادہ برف گری تھی جو گرمی کی وجہ سے اب ڈل گئی، آگے جا کر اس نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بارشیں ہر سال ہوتی ہیں، برف باری ہر سال ہوتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا عذاب کبھی کبھار جو آیا تو وہ یہ موسمی تغیرات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ہماری کرتوتیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ قہر کے اندر بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کے اندر اتارا گیا جو مشرک لوگ تھے، اور وہ برابر اور بے دھڑک جو تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو حکمران مسلط تھا وہ ایک بڑا راشق اور بڑباشق قسم کا انسان تھا، اور وہ دنیا کا غنڈہ جس کا نام فرعون تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی۔ جب ان لوگوں کی شرارتیں جو تھیں وہ حد آسمان تک پہنچی، جب ان کی کرتوتوں کا دائرہ وسیع ہو گیا اور وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہی دوڑنا شروع ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معمول کے مطابق ان کے اندر اپنے کلیم اللہ کو نازل کر دیا۔ آپ آئے، آپ نے ان کو سمجھایا اور ان کو سمجھایا اور برابر سمجھاتے رہے۔ وہ جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنے آپ کو اللہ سمجھاتا تھا۔ وہ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی سمجھایا، لیکن یہ جو لوگ تھے قبطی، وہ قوم تھی جو فرعون کو ماننے والے تھے، وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل جو اس وقت کے مومن اور مسلمان لوگ تھے انہوں نے عرصہ دراز جو عرصہ حیات جو تھا وہ تنگ کر دیا، ان کی عزتوں کو لوٹنے لگے، ان کے مال و متاع پہ ہاتھ ڈالنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی طرح طرح کے وہ تمسخر کرنے لگے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کردار کے اوپر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کا اور آپ کی عصمت و طہارت کا پہرا دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا ان لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اے میرے محمد کے ماننے والوں تم حضرت موسیٰ کے قوم کی طرح نہ بن جانا، دیکھنا میرے حبیب کو تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے تکلیف دی اور انہوں نے ایک وقت کے پیغمبر کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، ذرا غور سے کام لینا تاکہ تمہارا بھی وہ حشر نہ ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ آج ہماری طرح نہ سمجھے۔ پھر کیا ہوا کہ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیے۔ جامع مسجد فیض مدینہ میں جمعہ پڑھنے والوں ذرا غور کرنا، ان کے اوپر ایک عذاب نہیں آیا، ایک عذاب آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، اور کئی عذاب آئے۔ آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اس قرآن پاک نے مجھے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ان کی نبوت پر حملے کرنے والے جو راشق اور بڑباشق اور شیطان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ یا اللہ کیا عذاب فرمایا؟ سب سے پہلا عذاب جو قبطی لوگوں کے اوپر، فرعونیوں کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والوں اور پیغمبر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے،
حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے را گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. فرمایا کہ جو پیغمبر کی مخالفت کر کے کہے کہ میں جیت جاؤں گا، فرمایا وہ سوچے بھی نہ، وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. لو جی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. کیا عذاب آیا؟ سب سے پہلا تو عذاب ان کے اوپر پانی کا عذاب ہی نازل کر دیا. علیہم الطوفان، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے. کوئی میں رات کو خواب میں نے یہ نہیں دیکھا تھا. یہ 9واں پارہ سورۃ الاعراف ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان کے اوپر طوفان آ گیا. جی حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ان کے اوپر کیا طوفان آیا؟ ہوا کا؟ فرمایا نہیں، پانی کا طوفان آیا. آج وہ طوفان جو ہے وہ پاکستان کے در و دیوار کو ہلا چکا ہے، وہ ہمارے دروازوں کو دستک دے چکا ہے اور ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اے غلامان محمد باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو اس سے بھی زیادہ تمہارا برا حشر ہو سکتا ہے. ان کے اوپر عذاب آیا اور عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اور پھر وہ عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹل گیا. پھر جب عذاب ٹل گیا ان کی پھر وہی حالت، پھر وہ بگڑ گئے. جب پھر وہ بگڑ گئے اللہ نے پھر عذاب نازل کر دیا. والجراد، ان کے اوپر مکڑی جو تھی وہ مسلط کر دی گئی. ایک تو مکڑی یہ ہمارے گھروں میں جالا بناتی ہے، یہ مکڑی نہیں، وہ مکڑی جس کو ٹڈی کہتے ہیں، ٹڈی دل. آج سے 3 سال پیچھے جائیں تو ہمارے یہ پاکستان کے جو بالائی علاقے تھے ان کے اندر یہ ٹڈی کا عذاب آیا تھا، اور یہ مکڑی جس علاقے میں آتی ہے وہاں کی ساری فصلوں کو اور باغات کو یہ چٹ کر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب پانی کا عذاب ڈالا والجراد والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ایک عذاب نہیں، طوفان آ گیا، جراد آ گیا، کمل آ گیا، دفادع آ گیا، مکڑی کا عذاب آیا، ڈڈوؤں کا عذاب آیا، اور ان کے اوپر خون کی نہروں کو چھوڑ دیا گیا. وہ پانی پیتے تو خون بن جاتا تھا، اپنے ہانڈیوں میں شوربہ بناتے تو وہ خون بن جاتا تھا. دودھ کے کٹورے جب وہ اپنی سرائیوں سے بھر کر پینے لگتے اور اپنے ہونٹوں کے قریب لاتے تو وہ خون بن جاتا تھا.